اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی حاجات پوری فرمائے، محتاجی سے ایمان بخشے، آپ کو صحت اور سلامتی بخشے، لازوال خوشیاں نصیب کرے اور دنیا اور آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ محترم بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے جنت کے لمحات کیسے ہوں گے۔ آئیے آج کے اس خوبصورت ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنت میں ابتدائی لمحات اتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم انشاءاللہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے وفات پا چکے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائیوں سے ملے گا جو اس سے خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے، اندھے کو اکھیارا، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، یوں ہی بڑھیا کو کہ اس کو بھی حسن لٹا دیا جائے گا، اور کیسا حسین منظر ہوگا جب ہم انبیاء اکرام اسلام سے ملاقات پائیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کے دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور یہ باحیا باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوان جنت کے سردار حسین اور قرنین رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا اور وہ مصفر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو اس طرف کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ کثیر روایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز دل نشین آواز میں اذان سنائی دے گی، جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اذان دینے والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر ہم مزامیر کی مثل ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے، اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، صحابہ کاف کو دیکھیں گے، اصحابہ سفینہ آل فرعون اور صحابہ کریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمارا خالق و مالک ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت اور بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ امار و نواحی اور ان پر عمل کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو گئے، منافقت
फसादात, कत्ल व गारत और नापसंदीदा अमूर वाले जहान को हम बहुत पीछे छोड़ आए। मसाइब व मुश्किलात, बुढ़ापा, हड्डियों की कमज़ोरी, सीने की तंगी, अदवायात की मशकें, दुनियावी साजो सामान और कमर को झुकाने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गईं। यही है वो जन्नत जिसके मुस्तहिक हम अमन और कोशिश से बन सकते हैं। सुन लो, अल्लाह ताला का सामान बहुत कीमती है और अल्लाह ताला का सामान जन्नत है। ए हमारे रब, हमें हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, हमारी औलाद, अहलो अयाल और जिसका भी हम पर कोई हक़ है उसे अपनी रहमत व फ़ज़ल और अख़वाह करम से अहले जन्नत में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा। ए दो जहानों के रब, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, हमारी दुआ कबूल फरमा। हमारे दिलों को क़ल्ब सलीम अता फरमा। हमें कुरान पाक और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।